السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹر، جیسا کہ ہم بات کر چکے تھے کہ سورہ نساء اسپیشلی حقداروں کو حقوق دینے کے لیے نازل کی گئی، تو اسی موضوع کو لے کر مزید آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں ہم لوگ آیہ مبارکہ 8 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 6 تک تفسیر کر چکے تھے، تو آج مزید ٹرانسلیشن کا لیسن نہیں دیا جائے گا اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 7 سے سٹارٹ کریں گے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ تفسیر، جیسا کہ ہم لوگ کل کے لیسن میں پڑھ رہے تھے کہ جو یتیم کا مال ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے سنبھال کے رکھنا ہے اور بدنیتی سے اس کو استعمال نہیں کرنا، اور اس اندیشے میں کہ وہ بڑے ہو کر تم سے اپنے مال کا مطالبہ کریں جلدی جلدی اس کو ہڑپ نہ کر لو، بلکہ اس میں مکمل ایمانداری سے کام لیتے ہوئے اس کو سنبھال رکھو۔ پھر ہم نے بات کی تھی کہ اگر اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے تو وہ زکوٰۃ بھی ادا کی جائے، تو آپ لوگوں کا سوال تھا کہ زکوٰۃ کون ادا کرے گا، یعنی کہ کس کے مال میں سے ادا کی جائے گی؟ آیا یتیم کے مال میں سے ہی ادا کی جائے گی یا کہ جو اس کا سرپرست ہے وہ خود ادا کرے؟ تو ایسا ہے کہ اگر سرپرست اتنی حیثیت رکھتا ہے کہ وہ خود ادا کرے تو کوئی بات نہیں، وہ خود ادا کر دے، یہ اس کی طرف سے ایک احسان ہوگا۔ اگر وہ اتنی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر یتیم کے مال میں سے ہی ادا کر دی جائے گی۔ لیکن یہ بھی یاد رہے ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ ادا کرتے کرتے یتیم کا جو مال ہے وہی ختم ہو جائے، اس میں بھی بہت حکمت کے ساتھ کام کرنا پڑے گا۔ اور مزید ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا جو سرپرست ہے وہ اس کے مال کو دیکھے، اگر مزید اس میں پرافٹ ہو سکتی ہے، مزید اس کا مال گرو کر سکتا ہے، تو اس کو کہیں ایسی جگہ پہ لگا دے کہ جو مزید اس کے مال کی برتری ہوتی رہے، یہ بھی ایک طرح سے یتیم پہ احسان ہوگا۔ اور پھر آیہ مبارکہ میں ہم نے بات کی کہ جب ان کا مال ان کے حوالے کرو، جب ان کے اندر رشد و بلائی آ جائے، سمجھ بوجھ تم ان کے اندر پاؤ کہ اب یہ اپنا مال ضائع نہیں کریں گے، کہیں ادھر ادھر لگا کر اس کو خراب نہیں کریں گے، تو جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پہ گواہ مقرر کر لو۔ اگرچہ اس میں وضاحت نہیں کہ گواہ کتنے ہونے چاہیے، لیکن جیسا کہ اور بعض مقامات سے پتہ چلتا ہے کہ 2 گواہ کی شرط رکھی گئی، تو اس پہ بھی پھر اس پہ ہی قیاس کرتے ہوئے 2 گواہ مقرر کر لیے جائیں، کیونکہ جس طرح اور کچھ ایسے معاملات تھے کہ جن پہ 2 گواہ کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، تو اسی کو پھر سامنے رکھتے ہوئے ان پہ بھی 2 گواہ مقرر کیے جائیں گے۔ پھر ایک بار آپ کے گوش گزار کہ آپ لوگوں کو اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے یا کوئی آپ کا سوال ہو تو ضرور پوچھا کیجیے، اس طرح انسان کے علم میں مزید پختگی آتی ہے، اور ویسے بھی یہ بہت ہی اہم مسائل ہیں، اس پہ بعض اوقات بہت سے سوال اٹھتے ہیں جو کہ ہم بعض اوقات پوچھتے ہوئے جھجک محسوس کرتے ہیں، تو ایسا نہ کیا کیجیے، بلکہ ضرور سوال کیا کریں اگر آپ کو کوئی اشکال ہو، کسی بات کی سمجھ نہ آئے۔ اور آج کا ہمارا لیسن بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور اسپیشلی وراثت کے جو احکامات ہیں وہ اس میں بیان کیے جائیں گے، اور یہ آیہ مبارکہ اسپیشلی اس وقت نازل ہوئی کہ جب کچھ حصہ داروں کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا، ان میں سے سرفرشت خواتین اور چھوٹے بچے، یا پھر جیسے کہ یتیم بچیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا کہ زمانے جاہلیت میں
اسلام سے پہلے عورتوں کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی تھی، تو اس لیے عورتوں کو پھر وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ اور اسلام کے شرعی احکامات سے پہلے کیا ہوا کرتا تھا کہ جو وراثت ہوتی وہ صرف مردوں میں ہی تقسیم کر دی جاتی، یا پھر ان لڑکوں میں جو نوجوان لڑکے جو اتنی یعنی کہ طاقت رکھتے تھے کہ جنگ میں حصہ لے سکیں، یا گھڑ سواری کی ان کے اندر ہنر ہو، یا پھر تیر اندازی وہ جانتے ہوں، تو ایسے بچوں کو وراثت میں حصہ دیا جاتا تھا۔ جو چھوٹے بچے ہوتے یا پھر جو یتیم ہوتے ان کو پھر محروم کر دیا جاتا، یا جو متبنہ ہوتے ان کو بھی حصہ دیا جاتا۔ اس سے مراد کے جو لے پالک بچے ہوتے اسپیشلی لڑکے، تو ان کو بھی وراثت میں سے حصہ دیا جاتا تھا۔ یا پھر اس کے علاوہ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا کہ عرب میں حلیفانہ تعلق ہوا کرتا تھا، تو پھر حلیفانہ جو تعلق ہوتا تھا اس میں آپس میں ہی وراثت کو تقسیم کر دیا جاتا۔ اور حلیفانہ تعلق سے مراد کہ کچھ دوست آپس میں معاہدہ کر لیتے کہ تیری جان میری جان، اور یعنی کہ میرے مرنے کے بعد میرا مال تیرا مال، اس طرح کر کے ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کر لیتے، اور پھر اس دوستی کو نبھایا بھی کرتے تھے۔ ہماری طرح نہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں ادھر کچھ کہا اور ادھر کچھ کر کے بدنیتی کا شکار ہو گئے، ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ اس کو نبھایا بھی کرتے تھے، اس پہ وفا کرتے تھے۔ اور جو ایسا دوستانہ تعلق ہوتا تو اپنے دوست کے مرنے کے بعد اس کی بیوی بچوں کی کفالت کا بھی ذمہ لیا جاتا، اس کو بھی پورا کرتے، اور اسی طرح وراثت بھی آپس میں تقسیم کر لی جاتی، اور جو قریبی رشتہ دار ہوتے وہ اس سے محروم کر دیے جاتے، جیسا کہ باپ بیٹا ہے یا کوئی اور مزید جو وراثت میں حصہ دار ہیں، ان کو کچھ بھی حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے احسان فرماتے ہوئے کچھ حصہ دار جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو اس میں وراثت میں حصے دار مقرر کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ جائیں والدین اور قرابت دار جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ۔ تارکہ سے مراد کہ جو مال چھوڑ جائیں، یعنی کہ ترکہ جب تقسیم ہو تو ان کو بھی حصہ دیا جائے، بلکہ اصل حصے دار یہی لوگ ہیں جو بالکل قریبی ہیں۔ جیسا کہ اگر باپ فوت ہو جائے تو بیٹا وراثت میں حصہ دار ہے، یا اگر بیٹا فوت ہو جائے تو باپ حصہ دار ہے، یا مزید جو قریبی ہیں وہ حصے دار ہیں۔ اور ساتھ ہی وضاحت کر دی کہ اسی طرح عورتیں بھی وراثت میں حصہ دار ہیں۔ کون سے ترکہ کی وہ حصہ دار ہیں؟ جو والدین چھوڑ جائیں یا پھر قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اس میں کہ چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہے۔ تھوڑے سے مراد کہ جتنا بھی وہ یعنی کہ مال اسباب ہے سب کو اکٹھا کر کے چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اس میں ایڈ کی جائے گی، تو اس میں سے جتنا بھی حصہ بنتا ہوگا وہ سب تقسیم کی جائے گی وارثوں میں۔ یا پھر زیادہ ہو، چاہے جتنا مرضی زیادہ ہے، ڈیروں خزانے ہیں یا بہت ہی زیادہ یعنی کہ کھیت ہیں یا کچھ بھی ہے، تو سب میں اس کو یعنی کہ اکٹھا کر کے اس کو پھر برابر تقسیم کیا جائے گا جتنا شریعت کے لحاظ سے بنتا ہے۔ تو ساتھ ہی اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی نصیبا مفروضہ، یہ مقرر کردہ حصے ہیں، یعنی کہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، کسی انسان نے اس کو اپنی طرف سے مقرر نہیں کیا، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے مقرر کیا، بلکہ یہ جو حصے مقرر ہیں یہ اللہ رب العزت نے خود مقرر کیے ہیں۔ اور یاد رہے کہ جو وراثت کے مسائل ہیں، احکام ہیں، یہ فرائض میں سے ہیں، لیکن اس کو فرض العین نہیں کہیں گے بلکہ فرض کفایہ کہیں گے، کہ معاشرے میں سے کچھ لوگوں کو تو لازمی ان کا سیکھنا فرض ہے، اگر کوئی بھی اس کو نہیں سیکھے گا تو وہ پھر سارا معاشرہ ہی گناہ گار ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ جیسا کہ یہ مسائل بہت اہم ہیں اور سمجھ کے پڑھنے والے ہیں، تو کیا آپ لوگوں کو لیسن اتنا ہی دیا جائے، یعنی کہ تھوڑا دیا جائے، یا تھوڑا سا زیادہ کر لیے جائے؟ اگر زیادہ ہوگا تو آپ کے لیے مشکل تو نہیں، آپ اس کو سمجھ کے یاد کر لیا کریں گے۔ اور یہ بھی آپ لوگوں کے گوش گزار کہ لیسن بہت اچھا سا یاد کیا کریں، جان ڈال کے جیسے کہتے ہیں ویسے یاد کرنے کی کوشش کیا کریں۔ کچھ بہنیں تو بہت اچھا سناتی ہیں اور کچھ بہنیں بس ایسے ہی جیسے ایک سر سے اتارنے والی بات۔ تو اسپیشل اس کو وقت دیا کریں اور بہت اچھا سا یاد کیا کریں، اور لازمی سنایا کریں، چھٹی نہ کیا کریں۔ اور ایک اور اہم بات کہ آپ کے لیسن والے گروپ میں ایک تحریر سینڈ کی گئی ہے
تو اس کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے، اچھے سے مطالعہ کرنا ہے اور سمجھنا ہے۔ اگرچہ یہ ایک اصول سے ہٹ کر تھا، لیکن جو تحریر بہت ہی اہم مجھے لگی، تو اس لیے بھی میں نے آپ کو بھی یہ ان کے پڑھانا اہم سمجھا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ آپ وسلم کی جو تعداد تھی ازواج کی کثرت، اس پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں، تو اس پہ انشاءاللہ ہم ضرور یعنی کہ مطالعہ کریں گے، اس کو پڑھیں گے کچھ تھوڑی سی فرصت کے ساتھ ہی۔ تو جو آج آپ کو تحریر سینڈ کیجیے اس کو آپ ضرور پڑھیے گا اور سمجھیے گا، اگر اس پہ بھی آپ کو استعمال ہوگا تو ضرور کیجیے گا۔ اور آپ لوگ لیسن کے اندر مزید اور بھی ریسرچ کر کے ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن جو بھی آپ ایڈ کریں وہ اتھینٹک ہو، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں مختلف مطالعہ کر کے تو جو بہت مختصر کر کے شارٹ کر کے لیسن آپ کے گوش گزار کروں، تاکہ آپ لوگوں کو پڑھنے میں سمجھنے میں آسانی ہو۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔